آج کے جمعۃ المبارک میں جس مقدس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہر ایک مسلمان کے ذمے ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سے قبل شعور ناموس رسالت ہو۔ اگر کسی چیز کا شعور ہی نہ ہو تو اس کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا۔ عالم کفر آئے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نت نئے طریقوں سے گستاخی کرتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ان کی ناکامی ہے اور شکست کو تسلیم کر لینا ہے، کیونکہ جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو انسان گالی پر اتر آتا ہے۔ جب تک دلائل موجود رہیں اور علمی دلائل کا تبادلہ ہوتا رہے تب تک علمی جنگ جاری رہتی ہے، اور جب ایک طرف سے دلائل ختم ہو جائیں اور وہ گالی پر اتر آئے تو سمجھیے کہ اس کے پاس علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ گالی پر اتر آیا ہے۔ تو آئے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عالم کفر نے مسلمانوں کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب ہمارے پاس دلائل باقی نہیں رہے۔ مسلمان علمی جنگ جیت چکے ہیں اس وجہ سے کہ اب مخالفین گالیوں کی برسات کر رہے ہیں۔ اور جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو اس طرف سے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ امتحان کیسے؟ کہ اگر حضور کی گستاخی پر ایک مسلمان کا دل رنجیدہ نہیں ہوتا، ایک مسلمان کا دل پارا پارا نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کسی کے پاس بیٹھ کر تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں وراثتی مسلمان ہوں یا حقیقی مسلمان ہوں؟ کیا یہ دین، کیا یہ اسلام وراثت میں مجھے ملا ہے یا کوئی حقیقی وابستگی بھی اس دین کے ساتھ میری موجود ہے؟
یہ مسلمانوں کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ تو شعور تحفظ ناموس رسالت کیا ہے؟ کہ دین کے جو مسلمات ہیں ان کا انکار کر دینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین کے مسلمات کیا ہیں؟ توحید مسلمہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی توحید کا انکار کر دے تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، یہ دین کے مسلمات ہیں، ان کا انکار کر دینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور شعور تحفظ ناموس رسالت کیا ہے؟ شعور تحفظ ناموس رسالت یہ ہے کہ دین کے باقی مسلمات کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہوتا ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ دین کا ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ صرف اس کے بارے میں دل میں شک پیدا ہو جائے انسان پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ دیگر چیزوں کا انکار کر دینے سے کفر لازم آتا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی ماننا، اس کے بارے میں شک بھی پیدا ہو جائے تو انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔